بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کے بعد تمام کے تمام اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے گیم پوری انہوں نے الٹ کر رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہلچل مچ گئی ہے اس بیان کے بعد کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر ہمارے ساتھ ہونے کا کیا جا رہا ہے۔ جو وہ امیدیں لے کر آئے تھے، جو وہ گیمیں بنا کر آئے تھے، جو ان کے خیالات تھے کہ جی اگلے 10 سال وہ حکمرانی کریں گے، نون لیگ کا خیال تھا کہ وہ اسی طرح ملک کو لوٹیں گے، مگر عمران خان صاحب کے کل کے بیان کے بعد ان کی تمام امیدیں، ان کی تمام منصوبے الٹ ہو گئے۔ ہوا کیا ہے، عمران خان صاحب نے کل میرٹ ہوٹل میں بڑے بڑے اداروں کو جو ہے انہوں نے ہلا کر رکھ دیا اور انہوں نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے رجیم چینج ہوا اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب، فواد چودھری، شیریں مزاری، اسد عمر، شوکت ترین سب نے جو ہے بہت زبردست گفتگو کی، مگر جو اصل گفتگو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے جس طرح سے اپنا سوالات اٹھائے، انہوں نے کہا کہ جی جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو کیا مسئلہ ہے الیکشن سے، سیاستدانوں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے الیکشن سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جب یہ ریمارکس آئے، جب یہ خبر آئی ٹی وی کے اوپر تو ہم نے عمران خان صاحب کو مبارکباد دی، ہم نے مبارکبادیں دی، مگر جب وقفہ ہوتا ہے تو وقفے کے دوران جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری جو ہے ایک بند کمرے میں ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جو ہے ٹائم پہ نہیں کروائیں گے، حالانکہ قانون کے مطابق وہ 90 دنوں میں الیکشن کروانے کے پابند ہے، مگر انہوں نے وہاں پر بیان تبدیل کر لیا، انہوں نے اپنا بیان چینج کر دیا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی اس کے اوپر انہوں نے کھل کر باتیں کی اور انہوں نے ایک قسم بھی اٹھایا، انہوں نے ایک حلفیہ بیان بھی دیا کہ جی میرے ذہن میں جنرل فیض کو جو ہے آرمی چیف لگانے سے متعلق کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی میرا منصوبہ نہیں تھا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو بھی میرٹ پہ ہوگا، میں نومبر 2022 کا ویٹ کر رہا تھا کہ جو بھی میرٹ کے اوپر بندہ آئے گا، جو بھی اس کے اوپر پورا اترے گا، جو نام میرے پاس آئے گا میں اس کو رکھ لوں گا، میرا کوئی ذاتی وہ نہیں تھا۔ مگر انہوں نے کہا کہ یہ والی بات کس نے نون لیگ تک پہنچائی کہ جی اگر جنرل فیض آ گئے تو پھر آپ کی خیر نہیں، آپ کے کیسز چلیں گے، آپ جیلوں میں ہوں گے، آپ کے جو ہے احتساب ہوگا۔ تو انہوں نے پھر ایک پورا معاملات ہوتے ہیں کہ جی راتوں رات لوگوں کو خریدا جاتا ہے، جس طرح سے پیسے چلتے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہے نون لیگ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی قربتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ 12 جماعتوں کو ملایا جاتا ہے۔ یہ وہ 12 جماعتیں تھیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، اینٹی جو ہے ان کا وہ تھا۔ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو نواز شریف صاحب نے سنگین الزامات لگائے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت تھے جنرل فیض حمید، ان کا نام لیا تھا میرٹ ہوٹل کے اندر، جہاں پر کل عمران خان صاحب نے ایک سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہیں پر انہوں نے رویا پیٹا تھا، اپنا رونا پیٹا تھا کہ جی میرے کیسز چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو مگر کل اور جب پی ڈی ایم بنی تھی اس جو نشست میں ایک ہی جگہ پہ نشست تھی، ایک ہی جگہ پہ سب کچھ تھا، مگر فرق یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب روئے دھوئے نہیں ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اور عمران خان صاحب نے ملک کی استحکام کی بات کی ہے، ملک کی بالادستی کی بات کی ہے اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے بڑے ہیوی سوالات اور سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جی اب ایسے نہیں چلے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کو یہ خبر آخر کس نے دی۔ انہوں نے پھر یہاں پر خرم دستگیر صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے، تو اس کے بعد اب ایک جماعت جس کے حوالے سے وہ ہے نون لیگ نے کہا، پھر اب جب دوسری جماعت ہے تو اس نے پھر سوالات تو اٹھانے، انہوں نے اس کے اوپر بات تو کرنی ہے، تو وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو اب معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جو ہے معاملات اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ اگر آرمی چیف لگاتے ہیں
تو یہ جو بھی آرمی چیف لگائیں گے وہ میرٹ پر بھی ہوں گے، وہ زبردست جو ہے سولڈر بھی ہوں گے، وہ زبردست سپاہی بھی ہوں گے، مگر اب بات یہ کہ سوالات تو اٹھ گئے ہیں کہ جس طرح سے خرم دستگیر نے کہا ہے یا جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر اگلا آرمی چیف جو بھی وہ لگائیں گے تو اس کو اس طرح سے مانا نہیں جائے گا، اس طرح سے ان کی فوقیت نہیں ہوگی، مگر سوالات اٹھیں گے، اور سوالات یہ اٹھیں گے کہ آیا کہ واقعی وہ آرمی چیف کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوگی کہ نون لیگ کے کیسز کو چلانا، نون لیگ کے معاملات کو چلانا۔ پھر جیسے جیسے ان کو بتایا گیا کہ جی اگر عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے تو آپ کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو راتوں رات ایک NRO مل جاتا ہے، نیب ختم، تمام ترامیم یہ کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے، بڑے سکون کے ساتھ۔ تو یہ گواہیاں ہیں، یہ ثبوت ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، تو یہ ان کو کس نے جو ہے انشور کروایا، کس نے ان کے ساتھ معاملات کیے، کس نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ اگر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں تو آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ وہ سوالات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنا شہباز شریف آرمی چیف لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس آرمی چیف پہ بڑے سوالات اٹھیں گے، اس ادارے پہ بڑے سوالات اٹھیں گے، اور ابھی سے سوالات تو اٹھ گئے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر شہباز شریف کو جو ہے اگلا آرمی چیف لگانے کا موقع دیا جائے یا ان سے وہ آرمی چیف لگوایا جائے، کیونکہ اس وقت عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عوام ایک سوالات اٹھا، ڈائریکٹ بات چیت کر رہی ہے۔ جب یہ پاک فوج وہ ادارہ تھی جہاں پر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، بات لوگ کرتے ہوئے کتراتے تھے، مگر اب عوام کے اندر آپ کسی سے بھی بات کریں گے جی عمران خان صاحب کو کس نے نکالا، وہ کہیں گے وہ نیوٹرل سے یہ۔ اور انہوں نے کہا رات کو عدالتیں لگیں، یہ کیوں لگیں؟ تو لوگ اب کھل کے بات کر رہے ہیں، کھل کے سوالات اٹھا رہے ہیں، کھل کے جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب معاملات جو ہے بگڑ گئے۔ اب کل ایک اور نشست بھی تھی قومی سلامتی کی۔ اب قومی سلامتی میں کیا ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب، DGI صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ سوالات اٹھا رہے تھے کہ آرمی قیادت کن لوگوں کو بیٹھ کے دے رہی ہے جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جو کیسز میں ملوث ہیں، جن کے اوپر سنگین کیسز ہیں، یہاں تک قتل کے جو ہے کیسز ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں وہ ملوث ہیں، منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس جو ہے اپنا امپورٹڈ وزیر اعظم کو وہ جناب بریفنگ دے رہے ہیں قومی اہم معاملات کے اوپر۔ معاملات کیا تھے؟ اب دیکھیں کل سارا دن جنرل فیض صاحب کرائے اور ان کے ہی ڈنکے بجیں، چاہے وہ میرٹ ہوٹل کے اندر عمران خان صاحب کی ہو یا قومی سلامتی کی میٹنگ ہو۔ قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر کیا بات چیت تھی؟ پیپل پارٹی کا ایشو تھا کہ جی جو TTP کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ اس سے ہمیں باخبر نہیں رکھا جا رہا۔ اب وہاں پر کیا تھا کہ جنرل فیض صاحب نے وہ تمام کامیابیاں سمیٹی ہیں، پاکستان کو ایک زبردست انہوں نے وہاں پہ معاملات ڈیل کیے ہیں، وہ ایک کامیابی دی ہے۔ جب سے وہ کور کمانڈر پشاور لگے ہیں تو انہوں نے افغانستان کے اندر معاملات کو دیکھا ہے، معاملات کو کنٹرول کیا ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کل انہی کی بات ہو رہی تھی اور وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جی جنرل فیض صاحب کی جو ہے مدد سے، جنرل فیض صاحب کے دماغ سے، جنرل فیض صاحب کی کاوشوں سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے کہ TTP کے ساتھ ہمارے معاملات زبردست ہو گئے ہیں، اور افغانستان میں جو طالبان کی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی معاملات جو ہمارے اچھے ہیں، تو اس کی واحد وجہ جو ہے جنرل فیض صاحب ہیں۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت آخر کس طرف جاتی ہے، کس طرف اس کے معاملات جاتے ہیں۔ جس طرح سے عمران خان صاحب نے معاملات اٹھا دیے ہیں، جس طرح سے سوالات اٹھا دیے ہیں، تو اس کے بعد معاملات لگتا نہیں ہے کہ اب شہباز شریف سے جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کو منتخب کروایا جائے یا نومینیٹ کروایا جائے۔ جہاں تک لگ رہا ہے کہ شاید کیئر ٹیکر حکومت آ جائے، یہ حکومت ختم ہو جائے اور اگلے فیصلے وہی کرے، اگلے آرمی چیف انہی کے دور میں آئے۔ اور یہاں پر یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کس نے ہٹایا، وہ کون تھا کہ جس نے یہ پورا معاملہ کیا؟ رجیم چینج آیا، لوگوں کو خریدا گیا، پھر یہاں پہ سفیر کی ملاقاتیں، غیر ملکی سفیر کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ یقین دہانی کروا رہا تھا، پیسوں کے انبار لگے ہوئے تھے، نوٹ جو ہے وہ چل رہے تھے، عمران خان کے M&As خریدے جا رہے تھے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے سوالات دینے لازمی ہوں گے، اور عمران خان نے وہ اب سوالات
اٹھا دی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا کہ وہ اس حکومت کو چلنے دیتے ہیں یا پھر ایک صاف شفاف الیکشن کروا کے پھر جو حکومت آئے وہ معاملات کو دیکھے، وہ ان بحرانوں سے ملک کو نکالے اور وہی معاملات ہوں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔